آج میں آپ کے لیے انتہائی خوبصورت کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھ پر کوئی حق مت جتانا، نہ میرے سامنے آنا، ورنہ تمہارے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ حیا سلیمان کا بازو دبوچتے وہ غرایا۔ 2 سال پہلے اس نے اپنی مرضی سے محبت کی شادی کی تھی، پر کچھ بزنس کرائسس کی وجہ سے اس کی محبوب بیوی اسے چھوڑ کر اسی کے بزنس رائیول کے ساتھ شادی کر چکی تھی، اور آج ایک مجبوری کے تحت اس کے باپ نے اس کی سابقہ بیوی کی کم عمر کزن سے اس کی شادی کر دی تھی۔ وہ اس کی سابقہ بیوی سے زیادہ حسین اور نازک تھی، یقیناً وہ بھی ایسی ہی بد کردار نکلتی۔ ایک بات اور، اگر میں نے تمہیں کسی لڑکے سے بات کرتے بھی دیکھا تو… حیا کو جاتا دیکھ کر اچانک اس نے… آج زریاب بہت خوش تھا کیونکہ اسے اس کی محبت مل گئی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی نیہا کو پسند کرتا تھا اور آج وہ اسے حاصل بھی کر چکا تھا۔ زریاب جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو نیہا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے پاس بیٹھ کر زریاب نے نیہا کا گھونگھٹ اٹھایا اور کتنی ہی دیر خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ نیہا نے جب دیکھا کہ زریاب کچھ بھی نہیں بول رہا تو اس نے نظریں اٹھا کر زریاب کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہوا؟ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ زریاب مسکرا کر بولا، پہلے مجھے یہ یقین تو کر لینے دو کہ تم واقعی میری ہو چکی ہو۔ یہ سن کر نیہا مسکرائی اور کہا، یقین کر لو کہ میں تمہاری ہوں اور اب ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، اور آپ زیادہ باتیں مت بنائیں، مجھے میری منہ دکھائی کا تحفہ دیں۔ زریاب نے شرارت سے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا، کون سا تحفہ؟ اصل میں تمہیں پا لینے کی خوشی میں تمہارے لیے تحفہ لانا ہی بھول گیا۔ یہ سن کر نیہا نے حیرانی سے زریاب کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ میرے لیے تحفہ نہیں لائے؟ اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی، اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ زریاب نے ہنستے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور خود اٹھ کر سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک جیولری کیس نکالا۔ اس میں سے کنگن نکال کر نیہا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے لیے تحفہ لانا بھول جاؤں، وہ بھی اس دن جب تم پوری طرح میری ہو چکی ہو۔ ساتھ ہی زریاب نے نیہا کا ہاتھ پکڑ کر اسے وہ کنگن پہنا دیا، پھر آہستہ سے اپنے لمس کا احساس چھوڑا۔ نیہا نے گھبرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچنا چاہا، لیکن زریاب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے رکھا اور کہا، اب یہ ہاتھ میرے ہاتھوں سے کبھی نہیں چھوٹے گا۔ یہ کہتے ہی زریاب نے نیہا کو اپنے قریب کر لیا۔ زریاب نے نیہا کو اپنے سینے سے لگایا تو نیہا کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ زریاب کے اتنے قریب ہونے پر شرماتے ہوئے بولی، زریاب یہ کیا کر رہے ہیں؟ زریاب نے مسکراتے ہوئے اس کے کان کے قریب جھک کر کہا، یہ تو کچھ بھی نہیں، اب تو تمہیں ہر لمحہ میرے قریب رہنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ نیہا نے گھبرا کر اس کے سینے سے اپنا چہرہ ہٹانا چاہا، لیکن زریاب نے اس کا چہرہ نرمی سے اپنے ہاتھوں میں تھام لیا اور کہا، نیہا آج یہ رات خاص ہے، میں چاہتا ہوں یہ لمحے ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائیں۔ یہ سن کر نیہا کی نظریں جھک گئیں۔ زریاب نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ ہٹایا اور کہا، کیا تم جانتی ہو کہ آج تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو، جیسے چاند کی روشنی بھی تمہارے آگے مان پڑ جائے۔ نیہا نے زریاب کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے بولی، اور آپ جانتے ہیں، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے خوابوں میں دیکھا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ آپ میرے خوابوں کے شہزادے بن کر سچ میں میرے سامنے ہوں گے۔ زریاب نے ہنستے ہوئے کہا، خوابوں کا شہزادہ؟ تو کیا حقیقت کا زریاب تمہیں پسند نہیں؟ نیہا نے شرارت سے کہا، یہ تو ابھی دیکھنا پڑے گا کہ حقیقت میں آپ کتنے اچھے شوہر ثابت ہوتے ہیں۔ زریاب نے مصنوعی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اچھا تو تمہیں شک ہے؟ چلیں آج یہ شک بھی دور کر دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر زریاب نے نیہا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کھڑکی کے پاس لے گیا، جہاں چاندنی رات اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشنی بکھیر رہی تھی۔ زریاب نے نیہا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہا،
دیکھو نیہا، یہ چاندنی رات ہماری محبت کی گواہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ روشنی کبھی ہماری زندگی سے ختم نہیں ہوگی۔ نیہا نے مسکراتے ہوئے کہا، اگر آپ کا وعدہ سچ ہے تو پھر میں بھی یہ وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ یہ تو اب وقت ہی بتائے گا کہ یہ ساتھ کب تک رہتا ہے اور نیہا کب تک اس کا ساتھ نبھاتی ہے۔ زریاب نے نیہا کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا اور کہا، یہی چاہتا تھا میں کہ تم میری زندگی کا ہر لمحہ بن جاؤ۔ نیہا شرماتے ہوئے اس کے سینے پر اپنا سر رکھ گئی اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں بندھے محبت کے خواب دیکھنے لگے۔ کمرے میں محبت کا ایسا ماحول تھا اور دونوں ایک دوسرے کی محبت میں مگن ہر لمحہ جی رہے تھے اور پوری کائنات ان کے اس لمحے کی گواہ بن گئی تھی۔ اگلی صبح دونوں کی خوشیوں سے بھری صبح تھی۔ وہ دونوں فریش ہو کر نیچے گئے اور سب کے ساتھ مل کر ناشتہ کیا۔ پھر ولیمے کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور شام کو ولیمے سے فارغ ہو کر سب مہمان اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ گھر والے بھی مصروف ہو گئے۔ شادی کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا اور زریاب نے بھی آفیشل کاموں کا آغاز کر دیا تھا۔ نیہا بھی زریاب کے ساتھ بہت خوش تھی، اور خوش بھی کیوں نہ ہوتی۔ زریاب اس کا خیال بھی بہت رکھتا تھا، اس کی ہر پسند اور ناپسند کو ترجیح دیتا اور اس کی ہر خواہش کا خیال رکھ کر اسے پوری کرنے کی کوشش کرتا۔ زریاب کے پیار نے نیہا کو مغرور بنا دیا تھا۔ وہ خود کو بہت خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن قسمت ہمیشہ ساتھ نہیں دیتی۔ شادی کو کچھ ہی ماہ گزرے تھے کہ زریاب کو بزنس میں نقصان ہونا شروع ہو گیا اور اس کی وجہ سے اسے بزنس کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ان دنوں بہت پریشان تھا اور نیہا سے بھی وہ صحیح طریقے سے بات نہیں کرتا تھا۔ سارا دن بزنس کے کاموں میں مصروف رہتا، حتیٰ کہ کسی نہ کسی طرح بزنس کے حالات پہلے جیسے ہو جائیں، لیکن ہر طرف سے ناکامی ہوتی تھی اور اسے اس کی وجہ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ حالات مزید خراب ہوتے گئے، جو نیہا کے لیے ناقابل برداشت ہو گئے۔ جب کبھی اس کی کوئی بڑی خواہش پوری نہ ہوتی تو وہ زریاب سے لڑنے لگ جاتی اور اسے لوزر ہونے کا طعنہ دیتی۔ بات آگے تک بڑھ جاتی اور ان کے چھوٹے جھگڑے بڑے جھگڑوں میں بدلنے لگے۔ آخرکار نیہا نے اس سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا، جو کہ زریاب کو کسی طور پر منظور نہیں تھا، لیکن نیہا نے خلا کے ذریعے اس سے علیحدگی لے لی اور اسے مشکل حالات میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ بات زریاب کو بالکل بھی برداشت نہ ہو سکی۔ کئی دن تک وہ خود کو کمرے میں بند رکھتا رہا۔ پھر ایک دن اسے معلوم ہوا کہ نیہا نے خلا لینے کے فوراً بعد اس کے بزنس رائیول ہارون سے شادی کر لی ہے، اور یہ خبر زریاب پر بجلی بن کر گری۔ زریاب کی آنکھوں میں غصہ اور مایوسی کا سنگین امتزاج تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بے حصہ ہو گیا۔ نیہا کی بے وفائی نے اسے ایسا جھٹکا دیا تھا کہ وہ پوری طرح سے ہل چکا تھا۔ وہ ایک طویل وقت کے لیے اپنے کمرے میں بند رہا، جیسے دنیا کا سب کچھ اس سے چھن چکا ہو۔ بزنس کے نقصان کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی چیز نیہا بھی اس سے چھین لی گئی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں سچ کو تسلیم کرنے کی کوشش کی، مگر دل ابھی تک اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ رات کو دیر تک جاگتا رہا۔ نیہا کی مسکراہٹ، اس کی محبت اور وہ خوبصورت لمحے جو اس نے اس کے ساتھ گزارے تھے، سب اس کی یادوں میں گونجتے رہتے تھے۔ زریاب نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو دوبارہ درست سمت میں لے آئے گا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ نیہا کے بغیر بھی زندگی گزارے گا اور اپنے بزنس کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے پوری کوشش کرے گا۔ لیکن دل میں ایک شش و پنج تھا، کیونکہ نیہا کی غداری نے اس کی روح میں ایک گہرا دکھ چھوڑا تھا۔ وہ بہت ہی سنجیدہ اور غصیلا ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اسے بلانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں کچھ غلط بول دیا تو پتہ نہیں کیا سزا ملے گی۔ زریاب نے خود کو کام میں ڈبو دیا۔ وہ دن رات بزنس کے معاملات پر توجہ دیتا رہا، لیکن دل کے کونے میں ایک خلا تھا جو کبھی نہیں بھر سکا۔ اس کے کاروبار میں پھر سے بہتری آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن وہ بہتری اتنی زیادہ نہیں تھی کہ وہ سٹیبل ہو سکے۔ زریاب کے والد
توقیر نے कुछ अरसा पहले नेहा के वालिद से कर्जा लिया हुआ था और बिजनेस में लॉस और रिश्ता ख़त्म होने की वजह से अब नेहा के वालिद ने तौकीर हैदर को तंग करना शुरू कर दिया था। और इसी दौरान एक दिन नेहा के वालिद तौकीर हैदर के पास उनके घर आए और अपने कर्ज के पैसे वापस करने का मुतालबा करने लगे। लेकिन तौकीर हैदर मजबूर थे, उनके पास इस वक्त इतनी बड़ी रकम नहीं थी। तो नेहा के वालिद ने उनसे कहा, मेरी एक भतीजी है जिससे मैं जान छुड़वाना चाहता हूँ, उसका निकाह अपने बेटे से करा दो, मैं तुम्हें कर्जा माफ़ कर दूंगा, क्योंकि इसके हिस्से की जो जायदाद होगी वो मैं खुद रखूंगा, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं तुम लोगों को दूंगा। अगर मंजूर है तो बोलो, नहीं तो अभी और इसी वक्त मुझे मेरे पैसे दो। तौकीर हैदर कुछ देर सोचने के बाद बोले, ठीक है, मुझे मंजूर है, मैं कल ही अपने बेटे का निकाह तुम्हारी भतीजी से करा दूंगा। ये सुनकर नेहा के वालिद फातिहाना मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, और उठकर चले गए। शाम को जब ज़रियाब वापस आया तो तौकीर हैदर ने उसे अपने पास बुलाया और सारी बात बताई। पहले तो ज़रियाब मान नहीं रहा था, लेकिन अपने बाप की परेशानी की वजह से मान गया और अगले ही दिन वो दोनों नेहा के घर थे। ज़रियाब ने जैसे ही उस घर में कदम रखा तो बहुत सी यादें ताज़ा हो गईं, लेकिन वो लब भींच कर अंदर की तरफ दाखिल हुआ और कुछ ही देर में निकाह करके हया को अपने साथ ले आया। हया को ज़रियाब के कमरे में बिठाया गया और जब ज़रियाब कमरे में दाखिल हुआ तो सामने सोफे पर अपनी नई दुल्हन को बैठे देखा, जिसे देखकर ज़रियाब का गुस्से से बुरा हाल हो गया और उसकी आंखों से शोले बरसने लगे। वो तेजी से हया की तरफ आया और उसका बाजू पकड़ते हुए अपने सामने खड़ा किया और कहने लगा, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो? हया ज़रियाब के तेवर देखकर डर गई और कांपती हुई आवाज़ में कहने लगी, मैं यहाँ खुद नहीं आई, मुझे मुलाजमा यहाँ बिठा कर गई है। ज़रियाब ने उसकी तरफ देखा, जो कि बहुत ही खूबसूरत और कम उम्र थी। उसका हुस्न नेहा से 2 गुना ज़्यादा था, लेकिन चूंकि वो नेहा की कज़न थी, साथ रहते हुए आदतें भी वैसी ही होंगी। ये सब सोचते हुए उसने हया के बाजू पर अपना दबाव बढ़ाया और कहा, तुम आइंदा मेरे सामने मत आना। तुम बीवी ज़रूर हो मेरी, लेकिन ज़बरदस्ती के रिश्ते को मैं बिल्कुल नहीं मानता, और तुम मुझ पर किसी किस्म का हक जताने की कोशिश मत करना, और अगर तुम मेरे सामने आई तो मैं तुम्हारे टुकड़े करके कुत्तों को डाल दूंगा। समझ आई? अब निकलो यहाँ से और अपनी शक्ल गुम करो, ऐसा ना हो कि अभी और इसी वक्त मेरे हाथों से ज़ाया हो जाओ। इतना कहकर ज़रियाब ने हया को दरवाजे की तरफ धक्का दिया और बाहर निकालते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। हया रोते हुए नीचे आई तो सामने ही सोफे पर तौकीर हैदर और उनकी बीवी शिजा बेगम बैठी हुई थी। बहुत जल्दी से उठकर शिजा बेगम हया की तरफ आईं और उसे पूछने लगीं कि क्या हुआ। हया ने उन्हें सारी बात बता दी, जिसे सुनकर शिजा बेगम को बहुत दुख हुआ कि उस बेचारी का क्या कसूर है जो उसे सज़ा दी जा रही है। लेकिन उन्होंने चुप करके उसे दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया और कहा, अब तुम यहाँ रहो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। हया सर हिलाते हुए अपने आंसू साफ करने लगी। न जाने क्यों शिजा बेगम को हया पर बहुत तरस आ रहा था और उसकी हालत उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपने साथ बिठाकर हया को समझाने लगी, थोड़ा सब्र से काम लेना और जैसा ज़रियाब कहे वैसे ही उसकी बात मान लेना। देखना बहुत जल्द उसका दिल तुम्हारी तरफ माइल हो जाएगा। वो दिल का बुरा नहीं है, बस नेहा ने उसके साथ धोखा किया जिसकी वजह से वो बिल्कुल टूट गया था। वो नेहा से बहुत प्यार करता था, लेकिन नेहा को ये बात समझ नहीं आई और मुश्किल हालात में उसे छोड़कर चली गई, जिसकी वजह से उसने अपने ऊपर सख्त खौल चढ़ा लिया है। लेकिन मुझे यकीन है वक्त के साथ साथ तुम उसे बदल दोगी। लाओगी ना मेरे बेटे को जिंदगी की तरफ? शिजा बेगम हया की तरफ पुरुमीद नजरों से देखते पूछने लगी तो हया ने उनकी तरफ देखा और कहा, आंटी मैं कोशिश करूंगी, लेकिन मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखें, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है
جب کوئی غصے میں ہو، اور زریاب تو ہر وقت غصے میں رہتے ہیں۔ ایسے میں ان کا سامنا کیسے کروں گی؟ شیزا بیگم اس کی معصومیت پر مسکرانے لگی اور کہا کوئی بات نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ ایک دن میرا بیٹا تمہاری طرف ضرور متوجہ ہوگا، بس تم امید مت چھوڑنا۔ اور ہاں، ہم لوگ کچھ عرصے کے لیے کراچی جا رہے ہیں، اب تم اور زریاب ہی ادھر ہوں گے، تو اپنا اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ یہ سن کر حیا تو پریشان ہو گئی اور پوچھنے لگی، آنٹی آپ لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ میں ادھر کیا کروں گی؟ پلیز آپ لوگ مت جائیں۔ دیکھو بیٹا، ادھر بہت ضروری کام ہے، اسی لیے جانا پڑ رہا ہے، لیکن تم گھبراؤ مت، میں زریاب کو سمجھا کر جاؤں گی کہ وہ تمہارے ساتھ سختی نہ کرے۔ لیکن وہ سمجھنے والا کہاں ہے؟ وہ تو بس اپنی مرضی کا مالک ہے۔ یہ بات انہوں نے دل میں سوچی اور حیا کو دلاسا دیتے ہوئے خود چلی گئی۔ اگلے دن شیزا بیگم اور توقیر حیدر کراچی کے لیے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد زریاب اپنے کمرے کی طرف جانے لگا کہ سامنے ہی اسے حیا نظر آئی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ حیا کے پاس آیا۔ حیا اس کو اپنے پاس دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی اور کانپنے لگی۔ اس کا کپ کپانا زریاب اچھے سے نوٹ کر رہا تھا۔ کچھ دیر اس کو دیکھنے کے بعد زریاب بولا، میں آفس جا رہا ہوں، لیکن یہ مت سمجھنا کہ تم گھر میں اکیلی رہ کر کچھ بھی کر سکتی ہو۔ میری نظر ہر وقت تم پر رہے گی۔ میری غیر موجودگی میں اگر کسی سے بات کی یا گھر سے باہر نکلی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم یاد رکھو گی، اور اگر مجھے تم کسی بھی لڑکے سے بات کرتی ہوئی نظر آئی تو وہیں کھڑے کھڑے شوٹ کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر زریاب تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا اور تیار ہو کر آفس کے لیے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ کچھ دیر آنکھوں سے آنسو بہانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنی ڈائری نکال کر اس میں کچھ لکھنے لگی۔ یہ اس کا معمول کا کام تھا۔ یہ ڈائری اس کی سب سے اچھی ساتھی تھی۔ جب بھی وہ فارغ ہوتی تو ڈائری لکھنے لگتی۔ یوں دن گزر رہے تھے۔ حیا اور زریاب کا سامنا بہت کم ہوتا تھا۔ حیا کوشش کرتی تھی کہ جب زریاب گھر میں ہو تو وہ کم سے کم اس کے سامنے جائے۔ اسی وجہ سے اس کی موجودگی میں وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی، اور زریاب کو بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ وہ تو سکون میں تھا کہ حیا اس کی زندگی میں کسی بھی قسم کا انٹرفیئر نہیں کرتی۔ لیکن ایک دن حیا کو بہت ڈراؤنا خواب آیا اور وہ ڈر گئی۔ وہ اس قدر ڈر گئی کہ کمرے میں اکیلی گھبرانے لگی۔ ادھر ادھر دیکھا، خود کو پرسکون کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ پھر اٹھ کر بنا سوچے سمجھے زریاب کے روم میں چلی گئی۔ زریاب بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ حیا بھاگتے ہوئے آئی اور اس کی بازو کو مضبوطی سے پکڑ کر اس کے ساتھ لگی۔ وہ ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ زریاب کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ وہ تیوری چڑھائے حیا کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر حیران ہوا اور سخت لہجے میں پوچھنے لگا، یہ سب کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تم سے کہا بھی تھا کہ میرے سامنے مت آنا، اور تم آ کر مجھ سے چپک رہی ہو۔ کیا بے حیائی ہے یہ؟ حیا لرزتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، پلیز مجھے یہاں بیٹھنے دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی، وہاں وہ مجھے مار دیں گے، مجھے آپ ادھر ہی رہنے دیں پلیز، میں آپ کو ڈسٹرب نہیں کروں گی، میں چپ کر کے ایک کونے میں بیٹھی رہوں گی، آپ کو بالکل تنگ نہیں کروں گی، لیکن میں ادھر سے نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار دیں گے۔ اس کی حالت اس وقت قابل رحم تھی، لیکن زریاب کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ زریاب نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور کہا، بند کرو اپنا یہ ڈرامہ، یہ نیا طریقہ ہے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کا، لیکن یاد رکھو مجھے تم سے یا تمہارے اس ڈرامے بازی سے کوئی سروکار نہیں، نکلو میرے کمرے سے۔ لیکن حیا نے دوبارہ سے زریاب کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے پکڑ لیا اور کہا، میں نہیں جاؤں گی، میں ادھر ہی رہوں گی، وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ حیا سے تو اپنی ٹانگوں پر کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگر زریاب نے پکڑا نہ ہوتا تو وہ یقیناً گر جاتی۔ آخر کار زریاب کو اس کی حالت پر ترس آ ہی گیا
और कहा, ठीक है, इधर सोफे पर ही रहना, मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। फिर खुद उठकर बेड पर चला गया। हया वहीं सोफे पर सिमट कर बैठ गई। ज़रियाब ने अपना काम ख़त्म किया और सोने के लिए लेटने लगा तो उसकी नज़र सिमटी हुई हया पर पड़ी, जो बैठे बैठे ऐसे ही सो गई थी। उसने गौर से उसकी तरफ देखा। वो बहुत मासूम लग रही थी। जब से ज़रियाब ने उसे अपने सामने आने से मना किया था, बहुत कम ऐसा मौका आया था कि वो हया को देख पाता। नहीं तो हया उसकी मौजूदगी में अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी। अगर कभी ज़रियाब का सामना हो भी जाता तो वो थर थर कांपने लगती और जल्दी से अपने कमरे में भाग जाती। ज़रियाब उसे देखते हुए ये सब सोच रहा था। फिर सर झटक कर लेटने लगा तो ख्याल आया कि सर्दी भी बहुत है और हया बिना किसी कंबल के सो रही है। फिर अपनी ही सोच को झटकते हुए लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी और बार बार हया का ख्याल आ रहा था, जो कि सर्दी में ऐसे ही लेटी हुई थी। आखिरकार थक हार कर ज़रियाब उठा और अलमारी से कंबल निकाल कर हया के ऊपर दे दिया और फिर खुद भी अपनी जगह पर आकर सो गया। सुबह जब हया की आंख खुली तो उसने खुद को ज़रियाब के कमरे में पाया तो वो जल्दी से उठी। इससे पहले कि वो कमरे से निकलती, वॉशरूम से निकलता हुआ ज़रियाब नजर आया और वो उसे देखकर दरवाजे की तरफ भागी और कमरे से निकलती ही चली गई। ज़रियाब ने सर झटक किया और फिर जाने की तैयारी शुरू कर दी। आज उसकी एक अहम मीटिंग थी जिस पर उसने वक्त पर पहुंचना था। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ और नाश्ता करके मीटिंग के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचा तो उसने एक दफ़ा फिर अपने प्रोजेक्ट को देखा और फिर मीटिंग रूम में चला गया, जहां पर सब मेंबर्स आए हुए थे। सिर्फ एक मेंबर का इंतज़ार हो रहा था जो अभी तक नहीं आया था। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद जो चेहरा मीटिंग रूम में दाखिल होते नजर आया, उसे देखकर ज़रियाब का मुंह तक कड़वा हो गया और माथे पर बल नुमाया हुए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि नेहा का शौहर हारून था। ज़रियाब ने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया और फिर कुछ ही देर में मीटिंग शुरू हो गई। सबने अपने अपने प्रोजेक्ट दिखाए। ज़रियाब ने उस प्रोजेक्ट पर बहुत मेहनत की थी, क्योंकि अगर उसे ये प्रोजेक्ट मिल जाता तो उसका बिजनेस वापस अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। उसका प्रोजेक्ट देखकर सब बहुत मुतासिर हुए और फैसला करने के लिए उन्होंने एक दिन का वक्त मांगा और फिर सब मीटिंग रूम से चले गए। हारून जाने लगा, लेकिन जाते जाते वो ज़रियाब की तरफ वापस आया और बोला, कैसी जा रही है तुम्हारी लाइफ? सुना है तुमने शादी कर ली। लेकिन ज़रियाब ने कोई जवाब ना दिया। वो भी हारून था, निहायत ही ढीठ इंसान। वहीं खड़ा रहा और दोबारा से बोला, अच्छा ये बताओ, बिजनेस कैसा चल रहा है? क्या दोबारा से स्टेबल हुए कि नहीं? पता चला कि तुम्हारे साथ गद्दारी किसने की? यकीनन अभी तक तुम्हें कुछ पता नहीं चला होगा। चलो मैं बता देता हूं। नेहा और मैं आपस में कजन्स हैं और मेरी उसके साथ बचपन में ही मंगनी हो चुकी थी और हम दोनों आपस में बहुत प्यार भी करते थे। फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन बिजनेस में शुरू में तो सब कुछ ठीक रहा और जब तुमने बिजनेस में कदम रखा तो मुझे तुम्हारी तरफ से शिकस्त मिली। तो मैंने और नेहा ने मिलकर प्लान बनाया और तुम्हें नेहा ने अपने प्यार के जाल में फंसाकर तुमसे शादी कर ली और तुम इस कदर उसके प्यार में अंधे हो चुके थे कि वो कुछ भी करती या तुम्हारी कोई भी चीज़ छेड़ती तुम्हें कोई एतराज़ ना होता। इसी अंधे एतमाद और प्यार का फ़ायदा उठाते हुए नेहा ने तुम्हारी बिजनेस की हर डिटेल मुझे सेंड की और जब तुम्हें हर तरफ से नुकसान होने लगा तो मैंने नेहा से कहा कि अब तुमसे झगड़ा करके तुमसे तलाक ले ले और नेहा ने ऐसा ही किया और फिर हम दोनों ने शादी कर ली और तुम्हें आज तक पता नहीं चल सका कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। ये सब सुनकर ज़रियाब के पैरों से तो ज़मीन ही निकल गई। उसे लगा कि उसको अगला सांस नहीं आएगा। इतनी बड़ी साजिश उसके साथ रची और उसे पता भी ना चलता अगर हारून खुद उसे सारी बात ना बताता। उसका दिमाग बिल्कुल माऊफ हो चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। वो फौरन उठा और सीधा अपने घर गया
لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی نظر حیا پر پڑی، جو کہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر زریاب کو اور بھی غصہ آیا، کیونکہ وہ بھی تو اس کی کزن تھی۔ زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک کمرے میں بند کر کے اپنے پاس رکھا ہوا بڑا سا بچھو اس کے کمرے میں چھوڑ دیا، جسے دیکھ کر حیا چلانے لگی اور کہا، مجھے یہاں سے نکالو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز اس بچھو کو لے جاؤ۔ لیکن اس کے چلانے اور چیخنے کی آوازیں سن کر زریاب کو سکون مل رہا تھا، اور وہ وہیں دروازے کے پاس بیٹھا اس کی چیخیں سن رہا تھا۔ لیکن اندر لڑکی بچھو سے ڈرتے ڈرتے ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور اس کمرے سے کیسے نکلے۔ بچھو بھی ایک جگہ ٹک نہیں رہا تھا، وہ بھی پورے کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہا تھا، اور جس طرف جاتا حیا اس کی مخالف سمت میں آ کر بیٹھ جاتی۔ لیکن ڈر کی وجہ سے اس کا حلق خشک ہو گیا تھا اور رو رو کر وہ نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کو وہیں بند کر کے زریاب خود اپنے کمرے میں چلا گیا اور ہر چیز توڑ پھوڑ کر رکھ دی۔ اس کا غصہ کسی بھی طور پر کم نہیں ہو رہا تھا۔ ہر چیز توڑنے کے بعد بھی جب اس کا غصہ کم نہ ہوا تو وہ حیا کے پاس آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس نے کیا غلطی کر دی جو اسے یوں سزا مل رہی ہے۔ رو رو کر حیا کے تو آنسو بھی خشک ہو گئے تھے۔ جب اسے مار مار کر زریاب تھک چکا تو گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لے کر آیا اور اسی کے کمرے میں پھینک دیا اور کہا، خبردار اگر تم یہاں سے نکلی بھی تو تم نے اگر باہر قدم رکھا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ حیا وہیں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، لیکن منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ زریاب اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے میں چلا گیا اور وہ بھی دوبارہ کمرے سے نہیں نکلا۔ رات کو حیا کو بھوک کا احساس ہوا، کیونکہ دوپہر میں بھی وہ کچھ کھا نہیں سکی تھی، کیونکہ زریاب نے پہلے تو اسے اس بچھو والے کمرے میں بند کر دیا تھا اور بعد میں اسے مارتے ہوئے اس کے ہی کمرے میں بند کر کے چلا گیا۔ اب جب اسے بھوک نے ستایا تو وہ صبر کرتے ہوئے وہیں بیٹھی رہی اور بھوک برداشت کرنے لگی۔ بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ رات کو جب زریاب کھانا کھانے آیا تو ملازمہ نے کہا کہ سر، میم کو بھی بلا لیتے، انہوں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ تو زریاب نے ملازمہ کی طرف دیکھا اور کہا، جب اسے بھوک لگے گی تو خود ہی کھا لے گی، زیادہ دماغ مت خراب کرو میرا، اور جاؤ یہاں سے۔ ملازمہ نے سر جھکا کر کہا، جی سر، اور وہاں سے چل دی۔ زریاب نے کھانا کھایا اور اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو جاتے جاتے اس کے قدم حیا کے کمرے کے پاس رک گئے۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ حیا کے کمرے میں گیا، جو بیڈ سے سر ٹکائے نیچے ہی بیٹھی ہوئی تھی اور سو رہی تھی، یا پھر نہ سونے کی حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پر اپنی انگلیوں کے نشان دیکھ کر زریاب کے دل کو ٹھیس پہنچی، لیکن جلد ہی اپنی سوچ کو جھٹکتے ہوئے آگے بڑھ کر اسے اٹھانے لگا، لیکن پھر رک گیا اور کہا، میری بلا سے کچھ کھائے یا نہ کھائے مجھے کیا۔ واپس جانے کے لیے مڑا تو اس کی نظر بیڈ پر پڑی، ڈائری پر۔ اس نے ایک نظر ڈائری کو دیکھا اور ایک نظر حیا کو، اور پھر آگے بڑھ کر ڈائری اٹھا لی۔ جیسے جیسے ڈائری پڑھتا گیا اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑتی گئیں۔ ڈائری میں حیا نے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا، جس میں یہ بھی لکھا تھا کہ کیسے اس کے ماں باپ کے مرنے کے بعد نیہا اور اس کے والد نے اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا اور اس کی ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔ اسے گھر میں ملازمہ کی حیثیت سے رکھا گیا۔ پھر جب نیہا کی طلاق ہوئی، نیہا نے اپنے والد سے کہا کہ اس کی شادی بھی کسی طریقے سے زریاب سے کروا دیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے کبھی خوش نہیں رکھے گا، کیونکہ ایک تو وہ بے وفائی کا زخم کھا چکا ہے اور کسی پر اعتبار نہیں کرے گا، اور دوسرا زریاب کے حالات بھی خراب ہیں۔ نیہا کی سازش کے تحت اس شادی کا مقصد حیا کی بے سکونی سے خود سکون حاصل کرنا تھا، کیونکہ وہ اس کی خوبصورتی سے جلتی تھی، اور ہارون نے بھی تو کئی دفعہ نیہا پر حیا کو فوقیت دی تھی۔ بس یہی وجہ تھی کہ نیہا حیا کی زندگی کو برباد کرنا چاہتی تھی۔
یہ سب سنکر نیہا کے والد نے یہ سازش رچائی اور زریاب سے زبردستی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد بھی حیا کے ساتھ برا سلوک جاری رہا۔ ڈائری میں حیا نے لکھا، میں نے سوچا تھا کہ شاید شادی کے بعد میری زندگی بدل جائے گی اور مجھے ایک خیال رکھنے والا اور پیار کرنے والا شوہر ملے گا، لیکن یہ میری خام خیالی تھی۔ میں یہ سوچتے ہوئے بھول گئی کہ میری جیسی لڑکیوں کی قسمت میں محبت اور سکون نہیں ہوتا، صرف مار پیٹ اور دھتکار ہی ہوتی ہے۔ کاش میں بھی اس حادثے میں اپنے والدین کے ساتھ مر جاتی تو آج قبر میں سکون سے پڑی ہوتی۔ یہ سب پڑھتے ہوئے زریاب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ سوچنے لگا کہ اس نے اس بے گناہ لڑکی کے ساتھ کتنا ظلم کیا، جو پہلے ہی زندگی کی ستم ظریفیوں کا شکار تھی۔ میں نے کسی اور کے گناہوں کی سزا اس معصوم کو دیتا رہا، صرف اس لیے کہ یہ اس کی کزن ہے۔ او خدا، یہ میں نے کیا کر دیا؟ زریاب نے کانپتے ہاتھوں سے حیا کے گال کو چھوا تو وہ اچانک جاگ گئی۔ اس نے زریاب کو سامنے دیکھ کر ڈرتے ہوئے کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، اب تو میں کہیں گئی بھی نہیں، مجھے مت ماریں پلیز۔ یہی جملے وہ بار بار دہرا رہی تھی۔ زریاب نے بے بسی سے آنکھیں زور سے بند کی اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جاؤ جا کر کھانا کھا لو۔ یہ کہہ کر وہ خود اپنے کمرے میں چلا گیا۔ حیا کچھ دیر وہیں بیٹھی اسے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا اور کھانے کے لیے نیچے چلی گئی۔ کھانے کے بعد اپنے کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے چھت کو گھور رہی تھی اور سوچ رہی تھی، کیا میری سزا کبھی ختم ہوگی یا ہمیشہ یوں ہی زندگی میں ہر کسی کے ظلم کا نشانہ بنتی رہوں گی؟ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ خدا نے اس کا فیصلہ آج ہی کر دیا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے نہ جانے کب وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح جب وہ اٹھی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی تاکہ ناشتہ کر سکے۔ ٹی وی لاؤنج میں زریاب کو دیکھ کر وہ جلدی سے واپس جانے لگی۔ زریاب نے اسے دیکھ کر کہا، آ کر ناشتہ کر لو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ حیا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، مگر جلد ہی خود پر قابو پاتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی اور ملازمہ سے کہا کہ ناشتہ لے آئیں۔ ملازمہ نے ناشتہ دیا اور وہ جلدی جلدی ناشتہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے ملازمہ سے کہا، میری چائے یہیں دے جانا۔ کچھ دیر بعد زریاب کو کال آئی کہ اس کا پروجیکٹ ایکسیپٹ ہو گیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوا کیونکہ اس پروجیکٹ سے اسے بہت فائدہ ہونے والا تھا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ دنوں بعد اسے ایک بزنس پارٹی کا انویٹیشن ملا جس میں وہ اور حیا دونوں ہی انوائٹڈ تھے۔ زریاب نے یہ کارڈ پڑھ کر ایک طرف رکھا اور پھر کچھ سوچنے لگا، پھر گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر آ کر وہ سیدھا حیا کے کمرے میں گیا۔ حیا بیٹھی اپنی ڈائری لکھ رہی تھی۔ جیسے ہی زریاب نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا تو حیا نے جلدی جلدی اپنی ڈائری تکیے کے نیچے چھپا لی۔ زریاب نے یہ حرکت نوٹ کر لی لیکن بولا کچھ نہیں، اور نہ ہی حیا کو محسوس ہونے دیا کہ اس نے اسے ڈائری چھپاتے دیکھ لیا ہے۔ حیا زریاب کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہوئی۔ زریاب اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور کہا کہ شام کو ایک پارٹی میں جانا ہے جس میں میں اور تم دونوں انوائٹڈ ہیں، تم تیار رہنا۔ یہ سن کر حیا نے زریاب کی طرف دیکھا اور کہا، میرے پاس تو کوئی بھی ایسا ڈریس نہیں ہے جو میں پارٹی میں پہن کر جاؤں۔ یہ سن کر زریاب کو یاد آیا کہ جب سے یہاں حیا آئی ہے اس نے حیا کو صرف 2-3 سوٹوں میں ہی دیکھا ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی ڈریس نہیں۔ وہ خود کو کوسنے لگا کہ یہ بیچاری لڑکی نے تو کبھی بھی اسے اپنے کپڑوں کی بھی ڈیمانڈ نہیں کی تھی اور میں اسے ہی قصوروار ٹھہراتا رہا۔ جب حیا نے زریاب کو خود کی طرف گھورتے ہوئے دیکھا تو ڈر گئی اور کہا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ… حیا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے، لیکن زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا بازار لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے حیا کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی، جس میں حیا کے ڈریسز، جوتے،
ज्वेलरी और बहुत सा ज़रूरी सामान शामिल था। हया ये सब देखकर हैरान हो रही थी, लेकिन बोली कुछ नहीं कि अगर उसके मुंह से कुछ गलत निकल गया तो कोई सजा ही ना मिल जाए। खराकर ज़रियाब ने उसके ड्रेसेस में से एक ब्लैक कलर का ड्रेस निकाला और उसके साथ की ज्वेलरी वगैरह निकाल कर उसके सामने रखी और कहा कि शाम की पार्टी के लिए ये पहनकर तैयार रहना। हया ने उसकी बात पर सर हिलाते हुए वो सब उठाकर अपने कमरे में ले गई। ज़रियाब का बदलता हुआ रवैया हया को बहुत अच्छा लग रहा था। वो खुश भी हो रही थी, लेकिन साथ साथ डर भी रही थी कि कहीं ये खुशी आर्जी ना हो। शाम को जब हया ब्लैक सूट पहने तैयार हुई तो वो खुद को ही देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे आसमान से उतरी हुई कोई परी हो। ज़रियाब भी बिल्कुल तैयार था। उसने भी ब्लैक 3 पीस पहना हुआ था। जैसे ही हया को बुलाने के लिए उसके कमरे में आया तो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र हया पर पड़ी तो पलटना भूल गया और वो कुछ कहते कहते वहीं रुक गया और मबहूत सा होकर हया की तरफ देखने लगा। हया उसकी नज़रों से कंफ्यूज होते खुद को देखने लगी कि शायद कुछ गलत हो गया है। डरते हुए उसने पूछा, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या कुछ गलत है? ज़रियाब उसकी बात सुनकर एक ट्रांस से वापस आया और आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए हया के पास आया और उसके माथे पर अपने लब रख दिए। ज़रियाब का पहला लम्स महसूस करते हुए हया शर्मा गई और उसकी रंगत में सुर्खी घुलने लगी। हया के चेहरे पर शर्मो हया का ये रंग देखकर ज़रियाब मुस्कुराने लगा और उसका चेहरा थामते हुए कहा, कुछ गलत नहीं, बल्कि बहुत कुछ गलत हो गया है। ये सुनकर हया सहम गई और कहा, लेकिन मैंने तो कोई गलती नहीं की। ज़रियाब उसके कान के करीब झुका और बोला, इतना खूबसूरत लगना भी तो गलत ही है ना। ज़रियाब की बात सुनकर हया वहीं साकित हो गई और झुका हुआ चेहरा दोबारा ना उठा सकी। उसकी शर्मो हया देखकर ज़रियाब के अंदर तक सुकून उतर आया और उसे अपने एक बाजू के हिसार में लेते हुए बाहर की जानिब बढ़ा। गाड़ी में बैठकर ज़रियाब ने हया को समझाया कि वहाँ बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना और ना ही डरना, क्योंकि वहाँ नेहा और हारून भी आए होंगे। उन्हें बिल्कुल भी ये जाहिर नहीं होना चाहिए कि हम दोनों के दरमियान रिश्ता कैसा है, बल्कि उन्हें ये दिखाना है कि हम एक हैप्पी कपल हैं। समझ गई ना मेरी बात? ज़रियाब ने तंबीह की, अगर तुम्हारी तरफ से कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हया ने जल्दी से हाँ में सर हिलाया और कहा, नहीं, मैं बिल्कुल कुछ गलत नहीं करूंगी। ज़रियाब ने उसके गाल पर हल्का सा थपथपाते हुए कहा, गुड गर्ल, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। गाड़ी चलाते हुए ज़रियाब पार्टी में दाखिल हुआ। जैसे ही वो दोनों अंदर बढ़े तो कई नज़रें उन पर उठ गईं। बहुत से लोग उन दोनों को रश्क से देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों वाकई बहुत खूबसूरत लग रहे थे, बिल्कुल ऐसे जैसे चांद सूरज की जोड़ी हो। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी और ये मुस्कुराहट वहां पर दो लोगों को अंदर तक जला गई। ज़रियाब ने एक लम्हे के लिए भी हया को खुद से दूर नहीं किया और उसका हाथ थामे रखा। दूसरी तरफ नेहा मौके की तलाश में थी कि कब ज़रियाब उसे अकेला छोड़े ताकि वो हया को कड़वी कसीली बातें सुना सके। आखिरकार उसे मौका मिल ही गया जब ज़रियाब को उसका एक दोस्त बुला कर ले गया। ज़रियाब ने हया को एक तरफ बिठाया और अपने दोस्त से मिलने चला गया। नेहा फौरन हया की तरफ बढ़ी और बोली, बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या ज़रियाब ने तुम्हें कबूल कर लिया, या फिर उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि वो मुझसे कितना प्यार करता है? हया ने नेहा की तरफ सुकून से देखा और कहा, उन्होंने मुझे आपके बारे में सब कुछ बताया है कि आप कितनी बड़ी धोखेबाज हैं। और रही बात कबूल करने की, तो उन्होंने मुझे शुरू से ही कबूल किया है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आपसे तो वो मोहब्बत करते थे। हया ने थे पर जोर देते हुए कहा। नेहा को ये बात सुनकर शदीद गुस्सा आया
اور وہ حیا کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی، زریاب نے نیہا کا بازو پکڑ لیا۔ زریاب نے اتنی سختی سے اس کا بازو تھاما کہ نیہا کو لگا اس کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ وہ چیخ کر بولی، چھوڑو میرا ہاتھ، تم جنگلی ہو۔ زریاب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، خبردار اگر میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا یا اسے کچھ کہنے کی کوشش کی تو میں تمہارے اتنے ٹکڑے کر دوں گا کہ تمہارے شوہر کے لیے انہیں اکٹھا کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے زریاب نے نیہا کا بازو جھٹکے سے چھوڑ دیا۔ نیہا تکلیف سے کراہنے لگی۔ حیا فوراً ڈرتے ہوئے زریاب کے پاس آئی اور اس کا بازو تھام لیا۔ زریاب نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، کچھ نہیں ہوا، چلو یہاں سے، ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے۔ ہارون جو یہ سب دیکھ رہا تھا کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن زریاب نے اسے وہیں روک دیا اور کہا، میں ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتا جو اپنی کامیابی کے لیے اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایسے بے غیرت انسانوں سے میں دور ہی رہتا ہوں۔ زریاب کی بات سن کر نیہا اور ہارون کے چہروں کا رنگ اڑ گیا اور وہ چپ چاپ ایک طرف ہو گئے۔ سب انہیں حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنی دیر میں پارٹی کے میزبان آ گئے، جس نے معاملہ رفع دفع کرنے کی کوشش کی اور کہا، جس شخص نے یہ پارٹی ارینج کی تھی وہ ان کی لڑائی ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا اور کہا، چلو کھانے کے لیے آؤ۔ نیہا اور ہارون تو پارٹی چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ انہیں وہاں رکنا بیکار لگ رہا تھا، لیکن حیا اور زریاب نے کھانا کھایا، سب سے ملاقات کی اور پھر واپس روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ ان کی گاڑی بند ہو گئی۔ زریاب نے 2-3 بار گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ سٹارٹ نہ ہوئی۔ وہ باہر نکلا اور بونٹ کھول کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ گاڑی میں کچھ خرابی ہے جو فوری طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ ارد گرد نظر دوڑائی تو ہر طرف سنسان ہی تھا، کوئی گاڑی یا انسان نظر نہیں آ رہا تھا۔ جھنجھلاتے ہوئے زریاب گاڑی میں واپس آ گیا۔ حیا نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا؟ زریاب نے جواب دیا، گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ زریاب نے اپنا موبائل نکال کر مکینک کو کال کرنے کی کوشش کی لیکن نیٹ ورک نہیں آ رہا تھا۔ اس نے حیا سے کہا، اپنا موبائل دو، میں مکینک کو کال کرتا ہوں۔ حیا زریاب کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی اور کہا، میرے پاس تو موبائل نہیں ہے، آپ نے مجھے موبائل لے کر ہی نہیں دیا اور نہ ہی شادی سے پہلے میرے پاس موبائل تھا۔ یہ سن کر زریاب چپ چاپ کتنی ہی دیر حیا کی طرف دیکھتا رہا لیکن کچھ نہیں کہا۔ اس نے گہری سانس لی اور گاڑی لاک کرتے ہوئے بولا، آج رات یہیں گزارنی پڑے گی۔ رات گہری اور سرد ہو چکی تھی، گاڑی خراب ہونے کی وجہ سے ہیٹر بھی نہیں چل سکتا تھا۔ حیا کا لباس ایسا تھا کہ اس میں سردی زیادہ محسوس ہوتی تھی اور جرسی کے نام پر ایک ہلکا سا اوپن سویٹر تھا جو سردی سے بچانے کے لیے ناکافی تھا۔ وہ سردی سے کپکپانے لگی اور خود میں سمٹتی ہی جا رہی تھی، لیکن زریاب سے کچھ نہیں کہا۔ کچھ دیر بعد زریاب نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، پیچھے آ جاؤ۔ وہ پچھلی سیٹ پر چلا گیا اور حیا کو بھی بلا لیا۔ حیا نے ہچکچاتے ہوئے پیچھے جانے کی کوشش کی تو زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مدد کی اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ زریاب نے اپنی گرم شال پھیلا کر دونوں کے گرد لپیٹ لی اور کہا، اپنے پاؤں بھی سیٹ پر رکھ لو۔ پھر حیا کو اپنے حصار میں لے کر شال میں اچھی طرح چھپا دیا تاکہ سردی کا احساس کم ہو۔ حیا کو اب سکون محسوس ہو رہا تھا، لیکن زریاب کے اتنے قریب ہونے پر اسے شرم آ رہی تھی۔ شادی کے بعد یہ پہلا موقع تھا جب زریاب اس کے اتنے قریب آیا تھا، وہ بھی اتنے خیال کے ساتھ۔ زریاب نے حیا کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سو جاؤ، شاید صبح سے پہلے یہاں سے نکلنا ممکن نہ ہو۔ حیا نے ہلکے سے سر ہلایا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد زریاب نے اس کے ہلکے خراٹوں کی آواز سنی، مسکرا کر اس کے بالوں پر بوسہ دیا اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب وہ حیا کو کبھی تکلیف نہیں دے گا اور ہمیشہ خوش رکھے گا۔ یہی سب سوچتے ہوئے زریاب بھی سو گیا۔ صبح سورج کی کرنوں نے زریاب کی آنکھ کھول دی۔ اس نے دیکھا کہ حیا ابھی تک
اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ زریاب نے پیار سے حیا کو جگایا اور کہا، صبح ہو گئی ہے، تم ادھر بیٹھو، میں مکینک کا انتظام کرتا ہوں۔ زریاب نے حیا کو گاڑی میں لاک کیا اور باہر نکل کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ موبائل پر نیٹ ورک کا انتظار بھی کر رہا تھا تاکہ مکینک کو بلایا جا سکے۔ کچھ دور اسے ایک دکان نظر آئی۔ وہ دکان پر گیا اور مکینک کے بارے میں پوچھا۔ دکاندار نے بتایا کہ قریب ہی ایک گیراج ہے۔ زریاب پیدل چل کر گیراج پہنچا اور مکینک کو لے آیا۔ مکینک نے جلدی سے گاڑی ٹھیک کر دی۔ زریاب نے اسے پیسے دیے، گاڑی سٹارٹ کی اور دونوں گھر پہنچ گئے۔ گھر پہنچ کر حیا اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تو زریاب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، آج سے تم میرے کمرے میں رہو گی اور اب وہ میرا نہیں ہمارا کمرہ ہوگا۔ یہ کہہ کر زریاب حیا کو اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا، تم آرام کرو، میں آفس جا رہا ہوں۔ زریاب جلدی سے تیار ہو کر آفس چلا گیا، لیکن حیا کے چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ چھوڑ گیا۔ حیا رات کے بیتے لمحات کے بارے میں سوچ سوچ کر مسکرا رہی تھی۔ انہی خیالات میں کب نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو جب زریاب اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا کہ حیا اس کے پاس آئی اور بولی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ادھر میرے پاس آ کر بیٹھو، اتنی دور سے بات نہیں کرتے۔ حیا نے کہا، نہیں، میں یہاں ہی ٹھیک ہوں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، ایسے تو میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا، پہلے میرے پاس آ کر بیٹھو۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس کے ساتھ کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ زریاب نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ہاں اب بولو کیا بات ہے؟ حیا اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، کیا آپ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے؟ زریاب نے اس کی طرف دیکھا تو حیا گھبرا گئی اور جلدی سے بولی، نہیں، اگر آپ نہیں چاہتے تو میں بالکل آگے نہیں پڑھوں گی۔ میں تو ویسے ہی آپ سے کہہ رہی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی پڑھائی مکمل کر لوں۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کتنا پڑھا ہے؟ حیا نے بتایا کہ اس نے BA کیا ہے اور وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے۔ زریاب نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ٹھیک ہے، کل میں تمہارا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دوں گا۔ یہ سن کر حیا بہت خوش ہوئی اور بے ساختہ زریاب کے گلے لگ گئی۔ زریاب جانتا تھا کہ خوشی کے مارے حیا کو بالکل اندازہ نہیں ہوا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جب حیا کو ہوش آیا تو وہ فوراً پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زریاب نے اسے اپنی باہوں میں مزید مضبوطی سے جکڑ لیا اور کہا، اب رہائی ناممکن ہے۔ زریاب نے تھوڑی دیر بعد حیا کو اپنے قریب کیا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور بولا، حیا، مجھے پتا ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے۔ نہ جانے کیوں ہر لڑکی میں مجھے نیہا ہی نظر آتی تھی اور اس کی بے وفائی یاد آتی تھی، لیکن اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا اور کبھی کوئی زیادتی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سن کر حیا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوسری طرف ہارون کو بزنس میں بہت نقصان ہونے لگا اور آہستہ آہستہ اس کا بزنس ختم ہو گیا۔ اب نیہا اس سے بھی لڑنے لگی اور بالآخر اس سے الگ ہو گئی۔ دونوں اپنی اپنی غلطیوں کی سزا بھگت رہے تھے۔ نیہا کے والد بھی بیمار رہنے لگے اور انہیں شدید ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ان کی ایک ہی خواہش رہ گئی تھی کہ کسی طرح حیا سے معافی مانگ لیں۔ ایک دن ہمت کر کے وہ حیا کے پاس گئے اور کہا، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی، جس کی سزا مجھے اور میری بیٹی کو مل رہی ہے۔ حیا نے ان کے ہاتھ تھام کر کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، پلیز آپ میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں، آپ ہم سے بڑے ہیں۔ نیہا کے والد نے زریاب سے بھی معافی مانگی، زریاب نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ اب حیا کے دل میں کسی سے شکایت باقی نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں بے شمار خوشیاں لکھ دی تھیں اور زریاب کے دل میں اس کے لیے محبت بھر دی تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کیجئے
تاکہ آپ کو ہماری اس طرح کی اچھی کہانیاں بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔